In the light of foregoing, it is prayed that the ECP pass appropriate orders to ensure that candidates of the applicant PTI, including those presently in detention, or who may be detained in future, or those who have been proclaimed offenders / absconders, are allowed to file their nomination papers for the general elections and attend to the scrutiny process, including the appeals against their candidature. Khosa Sahab, I want to ask a question to you, because this is a contempt proceeding. This is nothing new petition. The original petition was disposed of by this court on 22nd December 2023. Exactly. And para 4 contains the direction that you appear before the election commission and they will try to resolve your all complaints. But in this contempt petition, if you will see the title of the petition, you have made so many contemners in this. Besides election commission, जिसमें चीफ सेक्रेटरीज बहुत सारे कंटेम्नर बने हुए हैं, आईजी के पंजाब के बने हुए हैं, तो ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो कंटेम्प्ट की है इलेक्शन कमीशन ने, वो थोड़ा सा बताइए ना, उनका कंटेम्प्चर सेट क्या है अगेंस्ट विच यू हैव कम हियर? तो उन्होंने जो एनफोर्स करवाना, that is why I was asking to you whether they have passed any order or not, on after providing opportunity of hearing to you whether any order was passed, any directions was given to the provincial election commissions. हमें कुछ नहीं दिया जी. हाँ, ये हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन ये जो पेज 12 में पढ़ रहा था, इससे आपको पता चल जाएगा कि वो यानी प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स उसको किस तरह से डील कर रहे हैं, हमारी जो कंप्लेंट्स आई. तो वो कंटेम्प्ट, इसमें प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन जो है वो तो मेन पार्टी जो आपके पास है कंटेम्प्ट में है. मैं उसे पहले देख तो लीजिए ना. आफ्ताब अकबर दुरानी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, कंटेम्प्टर नंबर 1. उमर हामिद खान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, कंटेम्प्टर नंबर 2. नदीम अहमद चौधरी, चीफ सेक्रेटरी KPK, कंटेम्प्टर नंबर 3. जाहिद अख्तर जमान, चीफ सेक्रेटरी पंजाब. मोहम्मद फखरे आलम इरफान, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कराची सिंध. शकील खादिर, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान. डॉक्टर उस्मान अनवर, IG पंजाब. डॉक्टर खालिक शाह, IG बलूचिस्तान. अख्तर हयात, IG पुलिस KPK. रिफत मुख्तार, IG पुलिस सिंध. Just to my consumption, because the contempt proceeding is before us. The contemptor, the person who has violated the order of this court. So we have to first see who has violated the order of this court. सर, ये आपने इलेक्शन कमीशन को पैराग्राफ 3 में लिखा कि आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं टू इंश्योर फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन. पैरा 3 में तो देखे ना, आर्टिकल 218 है, आपने उस पे लौट किया. और this is their responsibility to conduct the fair and transparent elections. Exactly. And all authorities हैं वो पैरा 4 में है. मुझे आपका कुछ समझ नहीं आ रहा केस. What do you want from us? सर, अगर आप चाहते हैं मैं आपको CD प्ले कर देता हूँ सारे पाकिस्तान में. अब आप प्लीज तकरीर ना करें, आप कानूनी बात कर लें. This is a constitutional court. मैं इसीलिए Everybody comes and makes a political statement here. Please tell us, you moved a contempt application against the Election Commission of Pakistan. The order had directed Election Commission of Pakistan to do something. Yes. Now you have moved a contempt application against IG and chief secretaries who have got nothing to do with the election commission. Election commission is a separate constitutional body. I hope I don't have to tell this to such senior counsel. You've not arrayed even the election commission of Pakistan as a respondent or the individuals. Contempt is committed by individuals. What has the IG police got to do with it? What has got a chief secretary got to do with it? The matter of election pertains to election commission of Pakistan. Yes. And Election Commission of Pakistan is in charge of fair and free elections. What the Chief Election Commissioner has done, or the Election Commission has done, they passed on your Lordship's order to all concerned. Now, when I have moved applications and complaints where my proposers, seconders, candidates, their agents were obstructed and they were incarcerated and they were not allowed to cast their nomination papers before the returning officers, and or on the scrutiny day, the way they were roughed up and they were not allowed, the way the applications have been rejected. And where is the proof of any of this? I have given all that. Where is it? These are just words that you are uttering from the rostrum. Show us some proof. Yes, the CD is here,
And میں نے CM میں جو 1 موو کی ہے, میں نے اس میں ساروں کے نام دیے ہیں جن کو نے ریجیکٹ کیا ہے, جو انہوں نے I don't know why we are doing this. Yes, why we are doing this? Can you please hear us and just hear the question and answer the question? Sir. You have invoked the jurisdiction of this court under Article 204 of the Constitution, yes, which is contempt of an order of this court. Yes. So I don't want a yes from you, just hear us out. My learned brother has said that what order has the Election Commission of Pakistan violated? This court facilitated whatever you wanted, that you will go at 3 p.m. to the Election Commission and put all your grievances there. Now you are saying that the IG police and Chief Secretary have violated the order. They've got nothing to do with the election. If the order has been violated, it would be by the Election Commission of Pakistan. How does the IG of police and the Chief Secretary come into the picture? Either you file a different petition. This is a contempt matter. You obtain an order against ECP, you file contempt application against somebody who has got nothing to do with the election. If we issue them notice, they'll say we got nothing to do with the election. This is a matter of Election Commission of Pakistan. Why are you sending us notice? Can you please answer this legal question as opposed to referring to some CD or something like that? Answer the question. You want contempt action taken against individuals. Why? May I answer that? Ji, please do so. My lord, your lordship's order was not just a ceremonial order to the Election Commission of Pakistan, reminding the Election Commission of its constitutional obligations and reminding how important a fair and free and a transparent election is, how the confidence of the people of Pakistan has to be conferred. It was not a mere ritual. Your lordship sent it to the Election Commission of Pakistan. It was meant to be enforced as such. And what was the enforcement which is provided under section 184, 185, 186, 187 of the Electoral Act of 2017. They have to ensure that the... Who is they? The Election Commission. Exactly, that's a very question. Election Commission. That's a very question I posed to you, which you have not answered. Please just wait. You are seeking a contempt action against the IGs of the provinces and the chief secretaries. یہی تو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. کوشش کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا مجھے سن لیجئے گا, آپ کو پھر میں اپنا اگر مفہوم نہ سمجھ. آگے الیکشن پروگرام کس پیج پہ آپ نے لگایا ہے وہ دکھائیں. Without disturbing the timelines and election کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں لگایا ہے سر. وہ تو الگ ہے نا, وہ تو آپ کی 47 کے اندر. 47 کتنا ہے بھئی, اگر کسی کا نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو گیا اس کی اپیل فائل کر دیں. سمپل سی بات ہے. جی سر, اگر کسی کا نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو گیا ہے اس کی اپیل فائل کر دیں. ذرا یہ بھی سن لیجئے گا, سینکڑوں پٹیشنز آل اوور دی کنٹری ہوئے ہیں, نقل بھی نہیں دے رہے ہیں. نقل کے لیے سینکڑوں پٹیشنز. اس چیز کی نقل نہیں دے رہے ہیں, وہ جو ریجیکٹ کیے ہیں نامینیشن پیپر. آپ کے ایکسیپٹ کتنے ہوئے ہیں سر؟ ایکسیپٹ کتنے ہوئے ہیں؟ ہاں جی, ایکسیپٹ یہ جو ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ نہیں, ریجیکٹ نہیں, پہلے ایکسیپٹنس کا بتائیے نا, کتنے پورے پاکستان میں این اے اور پروونشل ملا کے. یہ جو ہے وہ این اے اور پی ایس جو ٹیبولیشن میں نے جناب کو دی ہے, اس میں ہمارے آپ نے ایکسیپٹنس کا نہیں بتایا, ریجیکشن کا بتایا ہے. 668 ریجیکٹ کیے ہیں, اور ایکسیپٹنس کا اس میں نے فگرز نہیں دیے. آپ جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ ایکسیپٹنس بھی ہوئی ہے اور ریجیکشن بھی ہوئی ہے تو ہاؤ وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. یہ میں نے جو CM1 of 2024 ہے اور میں نے CD لگائی ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کی جو یہ نہیں, پہلے میں یہ تھوڑا سا بتا دیجئے, پھر آپ بے شک آرگیومنٹ کیجئے. یہ جو آپ نے لسٹ بھی لگائی ہے نا سر, یہ ہے ٹوٹل 668 فارمز آپ کے ریجیکٹ ہوئے. جی ریجیکٹ. اب اس کی جو سورس آپ کے پاس آپ بتا رہے ہیں نا, وہ سورس جو ہے لاسٹ پیج پہ لکھی ہوئی ہے. آپ کا پیج جو ہے 19 پیج 20 پہ دیکھیے سر. دی ڈیٹا ہیز بین گیدرڈ تھرو مانیٹرنگ آف ویریس سوشل میڈیا پلیٹ فارم. یہ بھی کنفرم نہیں ہے آپ کو کہ 668 آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں جن کے فارم ریجیکٹ ہو رہے ہیں, اور پارٹی کو اگر یہ نہیں پتا ہے کہ کتنے ریجیکشن ہے, اور سارا جو ڈیٹا گیدر ہوا ہے وہ ہوا ہے تھرو مانیٹرنگ آف ویریس سوشل میڈیا پلیٹ فارمس.
یعنی آپ کو یہ پتا ہے کہ 668 کنفرم ہے آپ؟ جی سر کنفرم. تو یہ اخباروں میں بھی آیا ہے, میرے پاس بھی. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ تو یہ ہوگا نا کہ جو میڈیا پہ آپ نے سنا ہے کہ فلانا کینڈیڈیٹ کا فارم ریجیکٹ ہو گیا, وہ آپ نے اس میں ڈال دیا ہے. ایسے سارے کمپلینٹس جو ہیں پارٹی کے, نام بھی اس میں نہیں ہے. یہ دیکھیے, یہ ایک جگہ تو بڑی عجیب بات لکھی ہوئی ہے اس کے اندر, پیج 9 آف دی لسٹ کے اوپر ان کے نام نہیں ہے. اور جس کا نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوا ہے, سر یہ ذرا بات تو سن لیجئے نا, جس کا پیپر نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوا ہے وہ اپیل کر دے گا, ختم. اپیل کے لیے اسے نقل لینے کے لیے ریٹیں کرنا پڑ رہی ہیں. سر بلاک کیا ہوا ہے انفارچونیٹلی. پیج 9, اب پیج 9 دیکھیے, پنجاب اسمبلی ہے, یہ آپ کی CM1 کے اندر ہے. جی سر. اب یہ حال ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر 273 پہ بندے کا نام نہیں ہے. میجر فیملی, میجر فیملی, میجر فیملی. اب یہ کون میجر فیملی ہے بھائی؟